بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وفاقی اور صوبائی ملازمین کے لیے بجٹ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور بڑی بریکنگ نیوز۔ کیا پرانے ایڈہاک ریلیف الاؤنسز اب بیسک پے میں ضم ہونے جا رہے ہیں؟ اور نیو پے اسکیل 2024 کا فارمولہ ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کرے گا؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اس میں جو پوائنٹس شامل ہیں یہاں پر دیکھیں، اس پر بات ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 1، ایڈہاک ریلیف الاؤنسز کی ہسٹری۔ پوائنٹ نمبر 2، ایڈہاک ریلیف الاؤنس 2024 کا موجودہ فارمولہ۔ اور پوائنٹ نمبر 3، ملازمین اور پینشنرز پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ایڈہاک ریلیف الاؤنسز کی ہسٹری۔ 2010 میں ملازمین کو 50% ARA دیا گیا تھا۔ 2016 میں وہ ARA جو 50% تھا، 30 جون 2016 کو اس 50% الاؤنس کو ایک جگہ منجمد کر دیا گیا تھا، یعنی اس کو فریز کر دیا گیا تھا۔ 2017 کا انضمام پچھلی ہسٹری کے مطابق 1 جولائی 2017 سے یہ پرانے الاؤنسز ختم کر کے تنخواہوں کے اسکیلز میں ضم کر دیے گئے تھے۔ موجودہ صورتحال 2024، اب حکومت اسی پرانے فارمولہ کو دہراتے ہوئے نیو پے اسکیل 2024 لانے پر غور کر رہی ہے، جس میں پچھلے تمام منجمد الاؤنسز یعنی فریز الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ایڈہاک ریلیف الاؤنس 2024 کا موجودہ فارمولہ۔ گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کو 25% کے حساب سے ایڈہاک ریلیف الاؤنس دیا جا رہا ہے، جو کہ ان کی رننگ بیسک پے پر لاگو ہوتا ہے۔ گریڈ 17 سے 22 تک 20% کے حساب سے دیا جا رہا ہے۔ بڑی اپڈیٹ، اس ویڈیو میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر یہ 2024 والا الاؤنس بھی نئے پے اسکیلز میں ضم ہوتا ہے تو ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں بڑا اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، ملازمین اور پینشنرز پر اس کا اثر۔ اگر حکومت ان تمام الاؤنسز کو ضم کر دیتی ہے تو اس سے ملازمین کو نہ صرف موجودہ تنخواہ مستحکم ہوگی، بلکہ مستقبل میں ملنے والے سالانہ انکریمنٹ، ہاؤس رینٹ اور ریٹائرمنٹ کے وقت پینشن اور گریجویٹی کی رقم بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا حکومت کو یہ ایڈہاک ریلیف الاؤنسز فوری طور پر بیسک پے میں ضم کر کے نیو پے اسکیل 2024 کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔